من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 7۔ اس سبق میں ہم سیکھنے کی دعا پڑھیں گے، سیکھنے کا طریقہ پڑھیں گے اور حروف سے متعلق 4 اہم باتیں پڑھیں گے، اسماء اشارہ پڑھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق آخر میں آئیں گے۔ یہ سبق مکمل ہونے کے بعد ہمارے کل الفاظ 52 ہو جائیں گے، کل الفاظ 52 ہو جائیں گے جو قرآن کریم میں 24,446 بار استعمال ہوئے۔ اس سبق میں 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 دعا، نمبر 2 وسائل کا استعمال اور نمبر 3 مسابقت کا جذبہ۔ دعا ہم نے بار بار مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے بار بار تقاضا کرنا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس سے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما۔ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، قل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب۔ رب کا جو لفظ ہے یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس کے اندر ہر مفہوم موجود ہے۔ جیسے ماں کے لفظ میں محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ ماں ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جو اپنے بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والی ہستی ہوتی ہے، ہر طرح سے اس کے لیے ایثار کرنے والی، ہر قربانی دینے والی، ہر ایک موقع کا لحاظ کرنے والی ایسی ہستی ہے کہ جس کا لفظ ماں بولتے ہی ہم سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو کن کن صفات سے نوازا ہے۔ تو ایسے ہی جو رب کا لفظ ہے، اس لفظ کے اندر مالک، پروردگار، حاکم، حاجت روا، خالق، ہر معنی اس کے اندر موجود ہے۔ زدنی، زد زیادہ کر، نی مجھے، زد زیادہ کر دے، نی مجھے، علمن علم میں۔ تو دیکھیں علمن ہے، میں کا جو لفظ ہے اردو ترجمہ کرتے ہوئے ہم اسے کہیں گے، حالانکہ عربی کے اندر یہ میں نہیں ہے، حرف جو ہے یہ میں والا، اسے حرف جر سمجھ لیں، یہ عربی کے اندر نہیں ہے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی ہے، یعنی اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ چیز مانگے۔ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ آدمی کا زیادہ تعلق ہوتا ہے تو آدمی سے کہتے ہیں بھائی آپ یہ والی چیز لیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مانگنے کو کہا۔ یہ دعا ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں، بے تاب ہو کر پڑھیں، جیسے اس دعا کے مانگنے کا حق ہے ایسے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات ہے الذی علم بالقلم، الذی جس نے علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے، الذی وہ جو کہ جس نے علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر الذی واحد ہے، الذین اس کی جمع ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ میں، الذی وہ ذات جس نے کہ، یہ لفظ بار بار آئے گا قرآن کریم میں، 304 بار استعمال ہوا۔ علم سکھایا، الذی واحد ہے، الذین اس کی جمع ہے۔ علم سکھایا، تعلم پہلے ہے سیکھنا، پھر ہے سکھانا، تعلم علم، تعلم سیکھا، علم سکھایا، الذی وہ ذات، علم جس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے۔ تو بالقلم قلم کے ذریعے سے، یہاں پر قلم کو ذریعے کے طور پر استعمال کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز بھی سیکھنے کی کام آئے اس کو ان وسائل کو استعمال کرنا ہے، ان کو اپنے جو ذریعے کے طور پر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جیسے آج کے دور میں
یہ جو جدید ذرائع ہیں جیسے انٹرنیٹ ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، یہ مختلف قسم کی ایپس ہو گئیں، یہ سب کی سب چیزیں ہمیں قرآن کریم کے سیکھنے میں، ہمیں علم کے حاصل کرنے میں، ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو لینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے علامہ سکھایا بالقلم، قلم کے ذریعے سے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تیسری بات ہے۔ پہلی بات تھی دعا، دوسری بات تھی وسائل کا استعمال، اور تیسری بات ہے کمپٹیشن، مسابقت۔ اللہ رب العزت نے موت و حیات کا سلسلہ قائم فرمایا، لیبلوکم، وہ جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا۔ ایکم، ایکون، کم تم میں سے، ایکم تم میں سے کون، احسن زیادہ اچھے، عملا اعمال کرنے والا ہے۔ یہ کبیر بڑا ہوتا ہے، اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، عملا عمل کے اعتبار سے۔ تو ایکم کون زیادہ بہتر ہے، عملا عمل کے اعتبار سے، تو عمل واحد ہے، اعمال اس کی جمع ہے۔ تو ایکم احسن عملا، کون زیادہ بہتر ہے تم میں سے اعمال کے اعتبار سے۔ تو یہ کمپٹیشن نمازوں میں، اعمال میں، قرآن کریم کے سیکھنے میں، خیر کے کاموں میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے درمیان کمپٹیشن تو ہے، لیکن مادیت میں، چیزوں میں، مکانوں میں، گاڑیوں میں، زیور میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں ہے۔ ماڈل میں، گاڑی کا ماڈل کون سا ہے، موبائل کا ماڈل کون سا ہے، ان سب چیزوں میں ہمارے درمیان کمپٹیشن اور مسابقت ہے، لیکن جن چیزوں میں ہونی چاہیے ان میں نہیں ہے۔ تو ایکم کون ہے تم میں سے احسن زیادہ بہتر، عملا عمل کے اعتبار سے۔ یہ قواعد میں آپ نے پڑھے ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، پھر یہ اس کی دوسری شیپ ہے ہو ہم، کا کم، یہ نا، پھر اس کے ساتھ اسم کو ملایا، ربو ہو ربہم، ربو کا ربکم، ربی ربنا۔ یہاں فعل بھی مل کر آئے گا، جیسے فعلہ فعلہم، فعلکا فعلکم، فعلی فعلنی فعلنا۔ تو جیسے کوئی بھی فعل اس کے ساتھ مل کر آئے گا، یہ آگے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج کے سبق میں آپ کو 4 چیزیں پڑھانی ہیں، حرف جر کے بارے میں 4 باتیں بتانی ہیں۔ یہ حروف جر آپ نے پڑھے نا، یہ 4 ایک دن پڑھے، 4 ایک دن پڑھے، تو ان کے بارے میں 4 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن حرف جر الگ ہوتا ہے۔ جیسے آمنت باللہ، آئی بلیوڈ ان اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یہ با ہے، یہ ان ہے، یہ پر ہے۔ آئی بلیوڈ ان اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا، جیسے یدخلون فی دین اللہ، فی دین اللہ میں حرف جر ہے، لیکن انٹرنگ دا ریلیجن آف اللہ میں ان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اغفر لی میں لام میں حرف جر ہے، لیکن فارگیو می میں اضافی حرف جر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں تو حرف جر ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہے، عربی زبان میں تو حرف جر ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہے۔ نمبر 3، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے، جیسے ورحمنی، رحم فرما مجھ پر، ورحمنی رحم فرما مجھ پر، قنی عذابک بچا مجھے اپنے عذاب سے۔ تو دیکھیں عربی میں حرف جر نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں حرف جر آ رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حرف جر کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ، لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، گیٹ ان گیٹ آؤٹ۔ فصلی لربک اور صلی علی محمد۔
تو یہ حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل گیا۔ اگلی بات ہے کہ اسماء اشارہ، یہ ہاذا یہ کے معنی میں، ہاؤلا یہ سب، ہاذا یہ، ہاؤلا یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، تو یہ دونوں قریب کے لیے یہ دونوں دور کے لیے۔ الذی الذین یہ اسماء اشارہ نہیں ہے، اسماء موصولہ ہیں، لیکن چونکہ اس کا معنی اس کے معنی کے قریب قریب ہوتا ہے تو اس لیے ان کو بھی اس کے ساتھ ذکر کر دیا، اس لیے اس کو بھی ان کے ساتھ ہی ذکر کر دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے اسماء اشارہ آگے، ہاذا حامد، ہاذا رجل، ہاذا قلم، ہاذا باب، ہاذا باب یہ دروازہ ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے، یہ ہاذا کا استعمال ہے، اور یہ جو ہے ہاؤلائی کا استعمال ہے، یہ ہاؤلائی کا استعمال ہے، ہاؤلائی طلاب، ہاؤلائی رجال، یہ ذالک طالب، ذالک کتاب، ذالک کرسی، ذالک عابد، یعنی وہ کتاب ہے، وہ عابد ہے، وہ کرسی ہے، وہ طالب ہے۔ بعض اوقات یہ ایک دوسرے کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہونا چاہیے لیکن ذالک آیا، ھذا الکتاب کی جگہ ذالک الکتاب آیا، تو اس کتاب کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے ھذا کی جگہ ذالک کا لفظ استعمال ہوا۔ اولئک طلاب، اولئک وہ طلاب طلاب ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ اولئک کا لفظ آئے گا۔ یہ نکات تعلیم میں سے ایک بات دیکھ لیجئے کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں 25% یاد رہتا ہے، جو ہم سنتے ہیں وہ ہمیں 35% یاد رہتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں 50% یاد رہتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں 60% یاد رہتا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں 75% یاد رہتا ہے۔ الذی علم بالقلم ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، یہ الفاظ آپ کے سامنے احسن، الذی اور ایکم، یہ 3 نئے لفظ آئے ہیں اور ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوئے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ آج ہم نے جو باتیں پڑھی ان باتوں کو ہم قرآن کریم میں سے دیکھیں گے، تو فرض کریں کہ ہم اس کے آ جاتے ہیں پیج نمبر 60 پر، یہ ہے جی اس کا پیج نمبر 60۔ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ للہ میں حروف جارہ کا استعمال دیکھیے، للہ حرف جارہ آ رہا ہے، اور للہ و الی اللہ ترجع الامور۔ جی تو ہم ابھی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کریں گے، کچھ منتخب آیات مبارکہ کا، اور اسی طرح جو جو چیز بھی آپ کی پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آتی جائے گی، اور وہ آپ کو انشاءاللہ عزیز ساتھ ساتھ بتائیں گے